السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن ملک۔ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں۔ کومنٹ لازمی کرنا ہے۔ آپ کو پروگرام کیسا لگا آپ نے لازمی کومنٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ میرا ویلوگ اچھا لگے تو اس ویلوگ کو اپنے گروپس میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کا ویلوگ بہت دلچسپ ہے۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے پاناما پیپرز۔ پاناما پیپرز کی کہانی پاکستان میں آج اپنے منطقی انتقام کو پہنچ گئی۔ یہ اپریل 2016 میں کیس پاکستان میں آیا، یہ پیپرز پاکستان میں آئے۔ اس میں 445 لوگوں کے نام تھے، اور جس طرح سپریم کورٹ میں یہ کیس لایا گیا اور سپریم کورٹ نے اس پر جے آئی ٹی تشکیل دی، جو بعد میں واٹس ایپ جے آئی ٹی کے نام سے بہت مشہور ہوئی۔ پوری دنیا میں اس کا بہت چرچا ہوا۔ بقول چیف جسٹس سپریم کورٹ اس جے آئی ٹی میں ہیروں کو چن کر لایا گیا۔ ہیرے پورے پاکستان سے تلاش کر کے اس جے آئی ٹی میں لائے گئے۔ پوری دنیا نے پاناما کے پیپر سے بہت کچھ سیکھا۔ انہوں نے اپنے ٹیکس سسٹم کو ٹھیک کیا، اپنے جوڈیشل سسٹم میں ریفارمز لائیں، آف شور کمپنیوں کو لیگلائز کیا اور احتساب کے نظام کو بہتر کیا۔ لیکن پاکستان میں صرف ایک شخص کا ٹرائل ہوا، اور وہ تھے میاں محمد نواز شریف، جو اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان تھے۔ ان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر حلقوں کے ساتھ نہیں بن رہی تھی، تو ان کو اس کیس پر بلی چڑھایا گیا۔ طاقتور حلقے یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ نواز شریف سے جان چھڑانی ہے۔ 445 لوگوں میں سے صرف ایک شخص کو چنا گیا احتساب کے لیے، اور وہ تھے میاں محمد نواز شریف، جن کا پاناما پیپر میں نام ہی نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے یہ واحد کیس تھا جس میں ٹرائل کورٹ کا کردار ادا کیا۔ حالانکہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ کیس ٹرائل کورٹ میں چلتا ہے، ٹرائل کورٹ ملزم کو سزا دیتی ہے تو وہ اپیل کرتا ہے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ بھی اگر سزا کو برقرار رکھے تو وہ اپیل کرتا ہے سپریم کورٹ میں۔ لیکن پاکستان کی تاریخ کا یہ واحد کیس تھا جو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں چلا، تو اس پر ملزم کو اپیل کا حق نہیں دیا گیا، ملزم سے اپیل کا حق بھی ختم کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ جے آئی ٹی کو انسٹرکشنز دیں کہ نواز شریف کی پیدائش سے لے کر ان کے پورے خاندان کا آج تک کڑا احتساب کرنا ہے، اور ان کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو بھی نوٹ کرنا ہے، اس کو درگزر نہیں کرنا۔ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ نواز شریف کا ایک قریبی ساتھی جے آئی ٹی میں شامل ججز کو ملا، اس کیس میں شامل ججز کو ملا۔ اس نے ان ججز کو پیسوں کی آفر کی، تو چند ایک جج اس پہ مان گئے کہ آپ ہمیں اتنا پیسہ دیں، ہم فیصلہ نواز شریف کے حق میں کر دیں گے۔ وہ خوشی خوشی نواز شریف کے پاس آیا، اس نے ساری کہانی نواز شریف کو سنائی، لیکن نواز شریف نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں پیسے دے کر اس کیس کو اپنے حق میں نہیں کروانا چاہتا، کیونکہ میں بے قصور ہوں، اور ساری زندگی اس کا بوجھ میرے ضمیر کے اوپر رہے گا۔ نواز شریف نے اس ساتھی کو سختی سے منع کر دیا۔ اب اس کیس میں اور میں آپ کو مزے کی بات سناؤں، جس شہادت پر نواز شریف کو سزا دی گئی وہ ایک کمپیوٹر کا پیپر تھا، ایک سکرین شاٹ تھا۔ وہ پیپر جب ٹرائل کورٹ میں گیا تو وہاں پہ اس کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا گیا، تو ابھی ٹرائل کورٹ نے اسے 2 پیشگیوں پہ ہی ختم کر دیا، کیونکہ اس سکرین شاٹ کو بنانے والا اور اس سکرین شاٹ کو لکھنے والا، قانون یہ کہتا ہے کہ عدالت میں پیش ہوں، اپنی شہادتیں، اپنی گواہیاں ریکارڈ کروائیں اور ان پر کراس ایگزامینیشن ہو۔ لیکن اس سکرین شاٹ کی وجہ سے ہم نے وزیر اعظم پاکستان کو گھر بھیجا، جو قانونی شہادت پر ہی پورا نہیں اترتا تھا۔ آج حسن اور حسین نواز کو پاناما پیپر سے بری کر دیا گیا۔ تو اس کہانی کی اینڈ ہو گیا۔ جس طرح پاکستان کے تھانے غلطی کو ایک فرد کرتا ہے تو اس کے پورے ٹبر کو جیل کے اندر بند کر دیتے ہیں، ان کے پورے ٹبر کی کٹائی کرتے ہیں، اسی طرح میاں شریف کی فیملی کے ساتھ یہ کام کیا گیا۔ نام کسی کا بھی نہیں تھا، لیکن ٹرائل سب کا ہوا، سزائیں سب کو دی گئیں۔
اس کاغذ کے ٹکڑے کو ہم نے نہ صرف ملک کے وزیر اعظم کو ہٹایا بلکہ اپنے ملک کی چلتی ہوئی معیشت کو بھی ہم نے روکا اور اس کو 50 سال ہم پیچھے لے گئے، جس کی قیمت پاکستان کے عوام نے ادا کی اور ابھی تک ادا کر رہے ہیں، اور آج تک پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا۔ پاناما پیپر سے 10 سالوں میں ہم نے کیا نکالا؟ اس سے ہم نے ملک کو پیچھے کیا۔ جن ججز نے اپنے فیصلوں میں لکھا تھا کہ نواز شریف گاڈ فادر ہے، انہوں نے نواز شریف کو بہت سارے القابات سے نوازا تھا جو اس وقت کے ایک ناول گاڈ فادر سے ماخوذ تھے۔ نواز شریف کو سیلینین مافیا کہا گیا، لیکن آج اس کیس کا فیصلہ ہو گیا۔ کیا ان ججز کو، ان جے آئی ٹی ممبران کو جنہوں نے 4 مہینے تک دن رات ملک کا پیسہ ضائع کیا، برطانیہ کے دورے کیے، دبئی کے دورے کیے اور بہت سارا مواد بقول ان کے انہوں نے اکٹھا کیا، کیا ان کو کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے؟ جنہوں نے ہمارے ملک کو 50 سال پیچھے دھکیلا، جنہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائیں، جنہوں نے ملک کے آئین کو توڑا، اور یہ آئین توڑنے والے اتنے طاقتور ہیں کہ 1947 سے لے کے آج تک یہ دیدہ دلیری سے کام کر رہے ہیں۔ لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا احتساب نہیں ہوتا۔ ایوب خان کو قانونی حیثیت کس نے دی تھی؟ انہی لوگوں نے دی تھی۔ یحییٰ خان کو ایمان کے رستوں میں کون لے کے آیا تھا؟ یہی لوگ لے کے آئے تھے۔ ضیاء الحق کو 10 سال حکومت کس نے کرنے دی؟ انہی لوگوں نے کرنے دی۔ نواز شریف کی حکومت جو قانونی حکومت تھی، اس کا تختہ پرویز مشرف نے الٹا۔ پرویز مشرف کو لیگل راستہ کس نے دیا؟ انہی لوگوں نے دیا۔ اب وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ایک جے آئی ٹی بنائی جائے اور ان لوگوں کا کڑا احتساب ہو جنہوں نے ملک کو تاریک رستوں پہ دھکیل دیا۔ ہمارا ملک قانون کے حساب سے دنیا میں 130ویں نمبر پر ہے، تو یہ لوگ اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارا ملک 130ویں نمبر پر ہے۔ تو آج وقت کا تقاضا ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب کو اللہ نے پھر اقتدار دیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ایک جے آئی ٹی بنائیں اور ان طاقتور لوگوں کو جے آئی ٹی میں حاضر کریں، کیونکہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو تو جے آئی ٹی میں پیش ہونے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور دن رات اس کا ٹرائل کیا تھا، جو بعد میں بے گناہ ثابت ہوا۔ تو کیا ان لوگوں کا ٹرائل نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ لوگ جے آئی ٹی میں پیش نہیں ہو سکتے؟ یہ لوگ تو بعد میں استعفیٰ دے کر، ریزائن کر کے، اپنی نوکری کی میعاد پوری کر کے اپنی تمام مراحت حاصل کر رہے ہیں، لیکن ایک خاندان کو، ایک پارٹی کو پورے پاکستان میں 10 سال تک لوگ چور 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 کہتے رہے، اس کے خاندان پر کیا گزری ہوگی؟ لیکن ان لوگوں کا تو کچھ بھی نہیں۔ تو میں اب نواز شریف صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک جے آئی ٹی بنائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو وہ کہیں کہ وہ جے آئی ٹی بنائے اور ان لوگوں کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے۔ اپنے تمام دوستوں کو اینڈ پہ پھر میں کہوں گا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔